نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ورؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھاؤں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں محبتوں عقیدتوں کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے متعلق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور بعد جملہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار، ماہ رجب المرجب یہ ہم پر اور آپ پر سایہ فگن ہے، اور جب کبھی ماہ رجب کا چاند نظر آتا ہے تو اس پورے روئے زمین پر جہاں جہاں عاشقان غریب نواز ہیں، عاشقان خواجہ ہیں، وہاں وہاں پر ایک قافلے کی شکل میں غریب نواز کے چاہنے والے غریب نواز کی نگری میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک آپ دیکھیں کہ حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ایک نمایاں شان ہے، ایک امتیازی حیثیت ہے کہ حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے عرس کا پوسٹر کہیں نہیں لگتا، ان کی تاریخیں لوگوں کو یاد نہیں دلائی جاتی، لیکن جیسے ہی 6 رجب قریب آنے والی ہوتی ہے، دیوانگان خواجہ اجمیر کی نگری کی طرف کشا کشا جاتے نظر آتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو ایک چیز ہے کہ اپنے اس محسن، اپنے اس کرم فرما اہل بیت پاک کے چشم و چراغ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تشکر پیش کرنے جاتے ہیں، غلامی کا نذرانہ پیش کرنے جاتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آج ہندوستان میں جہاں کہیں بھی، پورے ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بھی اگر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا پایا جا رہا ہے تو یہ سب کچھ احسان ہے میرے غریب نواز کا۔ آج اگر مسجد کے میناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں،
آج اگر مسجدوں کے منبروں سے قرآن مقدسہ کا پیغام دیا جا رہا ہے، آج اگر پیشانی کو جھکا کر سبحان ربی العالی جیسے لاہوتی نغمات بلند کیے جا رہے ہیں، تو کہنا ہوگا یہ سب کچھ اگر ملا ہے تو بارگاہ غریب نواز سے ملا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن کا بھی وعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے، اور اپنے جس نے ہم پر احسان کیا اپنے اس محسن کو یاد رکھنا، یہ بھی ایک وفاداری ہے، یہ بھی ایک دیانتداری ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ جس کا احسان ہم پر، ہمارے آباء و اجداد پر اور ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں پر ہے، کہ اس نے آوارہ پیشانی کو ایک خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ عطا فرما دیا، تو ہم اپنے اس محسن کو کیوں نہ یاد کریں، ان کے نام کی محفلیں کیوں نہ سجائیں، اور کیوں نہ ان کی بارگاہ میں جا کر نذرانے غلامی پیش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس اسی کے تحت سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے آستانے پر لوگ ایک ہجوم جاتا ہے، دیوانوں کا، ایک محبت کرنے والوں کا ایک ہجوم وہاں پر رواں اور دوا ہے۔ آپ دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ 6 رجب پہنچے، ابھی 6 رجب آنے ہی والی ہوتی ہے کہ ایک کے بعد ایک ہر جگہ سے قافلے ایک کے بعد ایک روانہ ہوتے ہیں، اور عین 6 رجب کو بارگاہ غریب نواز میں وہ حاضری دے کر اپنی حاضری درج کرا کر ان کی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بارگاہ غریب نواز کے اندر جو لوگ جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو لوگ جاتے ہیں، تو اب یہ جانا، جاتے ہم ہیں، پیسے ہمارے خرچ ہوتے ہیں، وقت ہمارا وہاں صرف ہوتا ہے، لیکن غریب نواز علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جانا، جاتے ہم، پیسہ ہمارا خرچ، وقت وہاں ہمارا صرف ہوتا ہے۔ بندہ دھوپ نہیں دیکھتا، چلچلاتی دھوپ کے اندر بھی، اتنے بڑی گردی کے اندر بھی، بندہ اتنے بڑے جمع غفیر کے اندر بھی حاضری دینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اگر ٹکٹ نہ بھی بنے تو بندہ بیٹھ کر جانے کی کوشش کرتا ہے، کہ اگر سیٹ اگر نہ بھی ملے تو بندہ بھلے سے ہی اگر کسی کے ساتھ میں ہو کر جانا پڑے تو بندہ وہ جانا گوارا کر لیتا ہے، لیکن سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتا ضرور نظر آتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جاتے ہم، پیسہ ہمارا خرچ، لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور سوالیہ نشان لگاتے ہیں کہ آخر حضور غریب نواز علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں اتنی عقیدت کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ازدحام ہوتا ہے، جس کو دیکھو وہ بارگاہ غریب نواز کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتا نظر آ رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے جانے کی؟ کیوں جاتے ہیں؟ تو آؤ ذرا آج کی گفتگو کے اندر ہم یہی سننے کی کوشش کریں، ہم جو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان اللہ والوں کے مزارات پر جو ہم حاضری دیتے ہیں، تو یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا کیا یہ عین قرآن کے مطابق ہے؟ ان کے بارگاہ کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانا کیا یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا ہے؟ کیا صرف ہم کرتے ہیں؟ کیا ہمارے سے پہلے جو اسلاف گزرے، ہمارے اکابرین گزرے، کیا ان کا بھی یہ عمل رہا؟ تو آؤ اپنی اس گفتگو کے اندر آج یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں ملتا کیا ہے، اور جانا بھی کیوں چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں کہ ہم اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جانے کی وجہ کیا ہے، جانے کی غرض و غائب کیا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج جو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ ذکر کرنا بھی معمولی نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے، کہ انبیاء کا ذکر جب ہم کرتے
کرتے ہیں تو یہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور یہ صالحین کا تذکرہ جو ہم کر لیتے ہیں تو بندہ اگر صالحین کے تذکرے کو سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو آتا گناہوں کے دھبے لے کر ہے، لیکن جب یہاں سے جاتا ہے تو صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر سننے کے صدقے اللہ رب العزت اس بندے کو اس محفل کا صدقہ ایسے عطا فرماتا ہے کہ وہ آتا گناہوں کے دھبے لے کر ہے، لیکن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ ذرا دیکھو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے پر کتنا بڑا انعام ہے. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا یہ کتنے بڑے اجر کا مستحق ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ خدا اللہ رب العزت کی بارگاہ، اپنے اللہ رب العزت کے ولیوں کی بارگاہ کی طرف بڑھا. اپنے صحابہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سمجھا رہے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس نے اپنے قدم نکالے اللہ کے ولیوں سے ملاقات کے لیے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو انسان کی شکل دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے اس بندے سے پوچھو کہ وہ بندہ جا رہا ہے تو میرے اس بندے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو جانے کی غرض و غایت کیا ہے، جانے کا مقصد کیا ہے، کیا کوئی دنیاوی منفعت ہے، کیا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، اس لیے بندہ جا رہا ہے. اللہ اکبر، وہ فرشتے تشریف لاتے ہیں. آنے کے بعد اس بندے سے ملاقات کیا، ملاقات کرنے کے بعد اپنے اس بندے خدا سے پوچھتے ہیں، اے بندے خدا ذرا یہ بتا کہ جو تو بارگاہ کی طرف جا رہا ہے، جا کر اپنے تیرا جانے کا مقصد کیا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی وہاں موجود ہیں، اللہ کے ایک برگزیدہ بندے وہاں موجود ہیں، بس میں ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. پھر فرشتے نے سوال کیا، اے بندے خدا ذرا یہ تو بتا کہ وہاں جانے کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. پھر میرے آقا فرماتے ہیں، پھر فرشتہ سوال کرتا ہے، اے بندے خدا ذرا یہ بتا کہ تو جو جا رہا ہے وہ جانے کی کوئی دنیاوی منفعت ہے، کوئی دنیاوی غرض و غایت ہے، کوئی دنیاوی فائدہ ہے؟ اللہ اکبر، وہ بندہ عرض کرتا ہے نہیں نہیں، کوئی دنیاوی منفعت نہیں، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں، بس اسی لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں، اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہیں، بس اسی لیے جا رہا ہوں. اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل سنت والجماعت کی حقانیت کو سنو. آج جو ہمارے رشتے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے جڑے ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے اس لیے ہم کر رہے ہیں. نہیں نہیں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جو بھی اپنے رسومات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، اللہ اکبر، جو شریعت اور سنت کے دائرے میں ہیں، جو ہمارے بزرگوں سے ہمارے ملے ہیں، یہ الحمدللہ اس کی اصل آپ کو یا تو قرآن سے ملے گی یا تو حدیث سے ملے گی. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ جب وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ نہیں نہیں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے ہیں، فرشتے نے یہ سن لیا. سننے کے بعد بارگاہ سمدیت میں حاضری دیتا ہے. آپ نے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، کیا کہا میرے اس بندے نے؟ بندہ اپنے فرشتے عرض کرتے ہیں، اے مولا ہم نے تیرے اس بندے سے پوچھا، جانے کی غرض و غایت پوچھی، تیرے بندے نے کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ اکبر، میرا کریم ارشاد فرماتا ہے کیا کوئی دنیاوی غرض و غایت ہے، کوئی دنیاوی منفعت ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں ہے مولا، تیرا وہ بندہ کوئی دنیاوی غرض و غایت کے تحت نہیں جا رہا، کوئی دنیاوی منفعت نہیں، بس اسی لیے جا رہا ہے کہ وہ تیری بارگاہ کا محبوب ہے، میرے کریم کی رحمتوں کو پیار آیا. ارے وہ ملاقات کرنے اس لیے جاتا ہے کہ وہ میری بارگاہ کا محبوب ہے. تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے کے صدقے جو یہ بندہ ملاقات کے لیے جا رہا تھا اسی لیے کہ وہ بندہ میری بارگاہ کا محبوب ہے، بس اس کے جانے کے صدقے میں نے اس بندے کو بھی اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لیا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، ہم اگر کسی ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ جانا باعث برکت ہے. بندہ جاتا گنہگار بن کر ہے، لیکن اللہ کی رحمتوں کو ایسا پیار آتا ہے. غریب نواز سے ہمارا کیا خاندانی رشتہ ہے،
غریب نواز سے ہمارا کیا علاقائی رشتہ ہے، غریب نواز سے ہمارا کیا خونی رشتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس ہم محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ نبی کی آل میں سے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا حصہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور کس لیے محبت کرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس لیے یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم جو گستاخوں کو اپنے گستاخوں کی نفی کرتے ہیں اور ان کی ہجو کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے در کے باغی ہیں، ہم ان سے کنارہ کش ہیں، ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے کسی سے اپنے دوری اختیار کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے کسی کو منع کیا، میرے آقا فرماتے وہ بندہ ایمان کی حلاوت کو پا جاتا ہے۔ فقد استکمل الایمان، کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا، کامل ہو گیا اس کا ایمان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدسہ کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے ہمیں اور آپ کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہے، الحمدللہ۔ اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو بندہ ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم نہ اٹھا سکے، اللہ کی رحمت نہ ہو تو بندہ سانس نہ لے سکے، اللہ کی رحمت نہ ہو تو آسمان سے ابر بارہ نازل نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو تو زمین سے ہرا سبزہ نہ اگے، غلہ نہ اگے، اناج نہ اگے، یہ سب اسی کا تو صدقہ ہے۔ لیکن ہماری اگر معصیت کو ہم دیکھیں، ہمارے گناہوں کو ہم دیکھیں تو ہمارے گناہ تو اس لائق ہیں کہ زمین ہرا سبزہ اگانا بند کر دے، آسمان ابر بارہ نازل کرنا بند کر دے، ہم زمین ہمارے قدموں کو پکڑ لے، ہم چل نہ سکیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی وہ رحمان ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم سب کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اور قرآن نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ تو اب یہاں پر سمجھ میں بات آئی کہ بندہ اگر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ تو یہاں دو کام کرنے ہوں گے، یا تو بندہ خود نیک بنے، یا تو بندہ خود نیک بنے، یا اگر نیک نہیں بن سکتا تو نیکوں کے قریب ہو جائے، تو اللہ کی رحمت اس کے قریب ہو جائے۔ نیک بن جانا یہ بہت آسان ہے، یہ یاد رکھیے۔ بندہ نماز کی پابندی کر لے، تسبیح و تحلیل کی پابندی کر لے، تلاوت قرآن کی پابندی کر لے، بندہ روزوں کا اہتمام کرے، بندہ نیک بن سکتا ہے۔ حرام اور حلال میں فرق واضح رکھے، حرام سے اجتناب کرے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے، بندہ نیک بن سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، نیک بن جانا جتنا آسان ہے، نیک بنا رہنا یہ اتنا ہی مشکل ہے۔ نیک بنا رہنا مشکل ہے، نیک بن جانا کمال نہیں، نیک بنا رہنا یہ مشکل ہے۔ لیکن پہلے کے مقابلے میں جو دوسرا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہو جاؤ، تو یہاں سے پتا چلا کہ اگر اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہو گئے تو نیک بھی بن جائیں گے، اور اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہونے کے صدقے اللہ رب العزت کی رحمت کا حصہ بھی ہمیں ملتا نظر آئے گا۔ تو اب اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ تو اب یہ اللہ کی رحمت کو بندہ حاصل کیسے کرے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ نیکوں کے قریب ہونا پڑے گا۔
اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے، غور سے سنیے گا، کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کیا یہ ہمارے علاقے میں کیا اللہ کی رحمت نہیں؟ نیکوں کے قریب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہاں پر زمین پر اللہ کی رحمت نہیں؟ کیا ہمارے علاقے میں اللہ کی رحمت نہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے ہاں اللہ کی رحمت ہے، انکار کسے؟ انکار کوئی نہیں کر سکتا نا، ہر جگہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ یاد رکھو اللہ کی رحمت کا ہونا یہ الگ بات ہے، اور بندے خدا کو رحمت مل جانا یہ الگ بات ہے۔ اللہ کی رحمت کا ہونا یہ الگ بات ہے، اور بندے خدا کو رحمت خدا ملنا یہ الگ بات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ کی رحمت کا ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ ہم انکار نہیں کر رہے، ہمارے علاقے میں اللہ کی رحمت ہے، زمین کے ہر خطے پر اللہ کی رحمت نے سایہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہو تو نیکوں کے قریب ہونا پڑے گا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، رحمت خدا کا ملنا یہ الگ ہے اور رحمت کا ہو جانا یہ الگ ہے۔ اگر رحمت اللہ کی چاہتے ہو تو ولیوں کے نیک بندوں کے قریب ہونا پڑے گا۔ تو اب مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا، شاید یہ مثال آپ کے ذہن میں آ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ پچھلے پھر کے اپنے جو ہے کئی دنوں سے پونا کے اجتماع کا اعلان ہو رہا ہے، اور ہم 2 ہفتوں سے 23 اپریل کو جو سنی دعوت اسلامی کا ایک روزہ سالانہ سنی اجتماع پونا کی سرزمین پہ ہونے جا رہا ہے، تو ہم اپنے 2 جمعہ سے وہاں پر جا رہے ہیں دعوتی اجتماع کرنے کے لیے۔ اب میں یہاں پر مثال دینا چاہوں گا، کسی بندے کو اگر پونا کے لیے ٹرین پکڑنی ہو تو کوئی بندہ اگر پوچھے کہ اے بندہ اپنے میرے بھائی ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ مجھے پونا کے لیے ٹرین پکڑنی ہے تو میں جاؤں تو کہاں سے جاؤں، تو آپ اور ہم کیا مشورہ دیں گے؟ ہم اور آپ یہی مشورہ دیں گے کہ بھائی اگر تمہیں پونا کے لیے ٹرین پکڑنی ہے تو تم کو یہاں سے دادر جانا پڑے گا، نہیں تو CST اسٹیشن جانا پڑے گا، وہاں سے تم کو پونا کے لیے ٹرین مل جائے گی۔ اللہ اکبر! اگر وہ بندہ چیمبور کا یہ کہے کہ نہیں کرلا اسٹیشن میرے اپنے چیمبور سے قریب ہے، اگر میں یہاں سے کرلا اسٹیشن چلا جاؤں تو کیا مجھے کرلا اسٹیشن پر پونا کی ٹرین نہیں ملے گی؟ تو کہنے والا کہے گا میرے بھائی ذرا یہ تو بتا کہ ہم تجھے دادر جانے کے لیے کہتے ہیں تو کرلا کیوں اترتا ہے؟ تو وہ کہے گا ذرا یہ تو بتاؤ کہ دادر سے جو ٹرینیں نکلتی ہیں کیا وہ کرلا سے ہو کر نہیں جاتی؟ ہم کہیں گے ہاں جاتی ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا تو میں کرلا ہی جاؤں، نزدیک ہے، دادر کیوں جاؤں؟ تو ہم یہ کہیں گے، جس کو معلومات ہے وہ یہ کہے گا میرے بھائی دادر میں تمہیں ٹرین ملے گی، کرلا میں ٹرین نہیں ملے گی۔ اگر وہ سوال کرنے والا سوال کرے گا کیوں نہیں ملے گی تو دینے والا جواب یہ دے گا کہ وہ اس لیے کہ پونا کی ٹرین گزرتی ہر اسٹیشن سے ضرور ہے، ملتی ہر اسٹیشن پر نہیں ہے، ملے گی وہیں پر جہاں حکومت ریلوے نے جو اسٹیشن منتخب کیے ہیں، جو اسٹیشنوں کا انتخاب کیا ہے، جب تک وہاں نہیں جائے گا اسٹیشن نے اپنے ٹرین نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بجز اگر بندہ ضد کر کے کرلا اسٹیشن پر کھڑے رہے تو کیا بتاؤ، آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا اسے پونا کی ٹرین ملے گی؟ وہ جاتے ہوئے اپنے سامنے سے کئی میل ٹرینوں کو دیکھے گا جو پونا کی طرف جاتی ہے، وہ صرف دیکھے گا، پونا کی ٹرین کو حاصل نہ کر سکے گا، پونا کی ٹرین کو پکڑ نہ سکے گا، جب تک کہ جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں حکومت نے مقرر کر رکھا ہے، جب تک اس اسٹیشن پہ نہیں جائے گا بندہ ٹرین کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، یہ مثال سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تھی۔ اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے، لیکن ملے گی وہاں پر جہاں اللہ رب العزت نے جن اسٹیشنوں کا انتخاب کر رکھا ہے، جو اسٹیشن اللہ کے منتخب شدہ ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا اسٹیشن کون سا ہے؟ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا اسٹیشن میرے آقا کی بارگاہ مدینہ منورہ ہے، اس کے بعد غوث پاک کی بارگاہ، میرے غریب نواز کی بارگاہ، داتا کی بارگاہ، صابر کلیری کی بارگاہ، حضرت نظام الدین کی بارگاہ، مخدوم کی چوچا کی بارگاہ، سرکار کلا کی بارگاہ، یہ جتنے بھی اللہ والوں کی بارگاہیں ہیں یہ اللہ کی رحمت کے مرکز ہیں، اللہ کی رحمت کے اسٹیشن ہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اگر پانا چاہتے ہو تو ان اسٹیشنوں کے جب تک قریب نہیں جاؤ گے اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، اور جیسے ان اسٹیشنوں کے
قریب جاؤ گے، ان اللہ والوں کے قریب جاؤ گے تو اللہ کی رحمت کا حصہ تمہیں بھی اپنے دامن میں لیتا نظر آئے گا، تمہارے بھی دامن پر اللہ کی رحمت کے چھینٹے ملتے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی رحمت کا حصہ ملتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، لیکن یہ ولیوں کی بارگاہ سے ملا کرتی ہے۔ آپ دیکھو نا، یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا کتنا سود مند ہے، کتنا سود مند۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک گنہگار کا تذکرہ کیا، ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جس نے 99 قتل کی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، بس نسبت کے طور پر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ 99 قتل کیے بندے نے، 99 قتل کرنے کے بعد جب اس کو احساس ہوا کہ نہیں، میں بہت بڑا میں نے گناہ کیا ہے، 99 لوگوں کا قاتل، جب وہ اس نے ایک راہب کے پاس جا کر، ایک عابد کے پاس جا کر رجوع کیا کہ ذرا یہ بتاؤ، میں نے اپنی زندگی کے اندر اب تک 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ اس راہب نے دیکھا تو بڑا تعجب کرنے لگا، 99 لوگوں کو ناحق قتل کرنے کے بعد، 99 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد تو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ رب العزت تیری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ میری مغفرت کا کوئی ذریعہ نہیں، کہتا ہے نادان، 99 قتل کر کے اللہ کی رحمت کو پانا چاہتا ہے، مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، 99 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کی زندگی لے لی اور اللہ کی مغفرت پانا چاہتا ہے۔ بس بندے نے جیسے ہی سنا کہ مغفرت کا کوئی ذریعہ نہیں، کہا اس نے کہ اپنی 99 کیوں رکھوں، 100 کی گنتی پوری کر دوں۔ بندے نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، ایک روایت میں آیا وہ عابد تھا، بندے نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! پھر چند دن گزرے، اندر کے ضمیر نے جھنجھوڑا، اندر کے ضمیر نے انگڑائی لی۔ اللہ اکبر! پھر بندہ جو ہے ندامت کے آنسو بہاتا ہوا کسی ایک عالم دین کے پاس پہنچا، اور وہاں پہنچنے کے بعد بندے نے اپنا اظہار خیال پیش کیا کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ ذرا دیکھو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا یہ کتنے بڑے اجر کا مستحق ہے، اور اللہ اگر بخشنا چاہے، اللہ اپنے کرم داخل کرنا چاہے تو اللہ رب العزت دیکھو کتنے بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی وہ بندہ اس عالم دین سے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، اور 100 لوگوں کے قتل کے بعد اب میں نادم ہو چکا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر! اس بندے نے کہا، اس عالم دین نے کہا، اے بندے خدا، اللہ کی رحمت سے زیادہ تیرے گناہ نہیں ہیں، سچی توبہ کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور سن اے بندے خدا، یہاں نہ اپنے اس علاقے میں نہ رہے، بلکہ یہاں سے نکل جا، قریب اپنے قریب علاقے میں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہاں چلا جا، یہ علاقہ تجھے سود مند نہیں، یہاں جب تک رہے گا معصیت کا شکار ہوتا رہے گا، گناہوں کے اندر زندگی ڈوبی رہے گی۔ جا چلے جا نیک بندوں کے ساتھ، چلا جا نیک بندوں کی بارگاہ میں، زندگی تبدیل ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر! اب جیسے ہی بندے نے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کی طرف قدم بڑھایا ہے، اللہ اکبر، چند قدم بندے نے نہ چلے تھے، بس ملک الموت آ گئے، روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، اور روح قبض کر لی گئی۔ اب جیسے ہی بندہ گرا ہے زمین پر، اپنے روح لے لی گئی ہے، تو اتنے میں اللہ کی عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ اللہ کے عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس بندے نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، اس کو ہم لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، نہیں، بندہ سچے دل سے توبہ کر چکا تھا، توبہ جو ہے بندے نے کر لی تھی، اب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کی طرف بڑھا تھا، تو اب اس کو ہم لے جائیں گے۔ اتنے میں جانتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک فیصل کے طور پر ایک فرشتے کو نازل کیا۔ اس فیصل نے فیصلہ کیا کیا؟ اس فرشتے نے کہا، اے فرشتو، آپس میں جو ہے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں کہ اسے تم لے جاؤ گے، اسے تم لے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہ جہاں مرا ہے وہاں سے لے کر اگر اللہ والوں کی بارگاہ
کے قریب ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے لے جائیں، اگر ان کی بارگاہ سے دور ہے تو اپنے عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اور یہاں پر جیسے ہی زمین ناپی گئی، زمین کو ناپنے کا حکم دیا گیا، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنے آپ کو سمٹ دے، اپنے آپ کو سمیٹ لے، اور وہ زمین کا حصہ جو اللہ کی ولیوں کی بارگاہ سے دور تھا اس نے اپنے آپ کو قریب کر لیا، اور جہاں سے وہ نکلا تھا اس جگہ سے وہ بندہ دور ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ رب العزت کا وہ بندہ اس نے توبہ کی بھی نیت کر لی، دل کے اندر پختہ ارادہ بھی کر لیا، اب گناہ نہیں کرے گا، لیکن جا رہا تھا ولیوں کی بارگاہ میں۔ ارے اگر توبہ کر لی تھی، عذاب کے فرشتے کیوں آئے تھے؟ تو یہاں کہنا پڑے گا کہ عذاب کے فرشتے آئے تھے لے جانے کے لیے، لیکن چونکہ دوسری نیت اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کی طرف تھی، نیک بندوں کی بارگاہ کی طرف تھی۔ اب جیسے ہی بندے نے قدم بڑھایا، اب دیکھو بخشش کی ضمانت کہاں مل رہی ہے۔ جیسے ہی وہ زمین کے قریب ہوا، اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے اعلان کر دیا، دیکھو یہ بندہ نیک بندوں کی بارگاہ کے قریب تھا، تو اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب اسے عذاب کے فرشتے نہیں رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ ارے پتہ چلا اگر 100 لوگوں کا قاتل بھی ہو، اگر توبہ کر کے ولیوں کی بارگاہ کا قرب حاصل کرے تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے صدقے 100 لوگوں کے قاتل کو بھی گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا حقدار عطا فرماتا ہے۔ نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ رب العزت کے ولیوں کی بارگاہ کا مقام ہے۔ ہم نے اور آپ نے صرف اور صرف یہ سمجھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ چادریں چڑھانے کے لیے، ناریل چڑھانے کے لیے، منتیں مرادیں مانگنے کے لیے، بس اسی لیے ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ صرف اس لیے نہیں تھی۔ آج ہم نے چادر گاگر کی سب یہ رسموں کے پابند ہو کر رہ گئے۔ پہلے کے اسلاف جو مقصد لے کر جاتے تھے، تزکیہ نفس کا، دل کی پاکیزگی کا، روح کی صفائی کا، جو مقصد لے کر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آج کوئی نہیں جاتا وہ نیت لے کر، کوئی نہیں جاتا الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ جو ایک روحانی فیض وہاں سے ملتا ہے، جو اللہ کی رحمت کا حصہ ملتا ہے، یہ نیت لے کر جانا چاہیے۔ لیکن اللہ، یہ نیت لے کر الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، شاید ہی کوئی نیت لے کر جاتا ہے کہ یار معصیت کے داغ دل پر بہت لگے ہیں، تھوڑا مخدوم علی ماہمی کی بارگاہ میں جا کر دل کے غم کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاید ہی کوئی یہ نیت لے کر جاتا ہے۔ مشکل آئی، خواجہ کا در یاد آیا، پریشانی آئی، خواجہ کا در یاد آیا، اولاد نہیں ہوئی، بس مخدوم علی ماہمی کا در یاد آیا، نکل پڑے چادر گاگر ناڑے لے کر۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ صرف اس لیے نہ تھی میرے بھائی، صرف اس لیے نہ تھی، اور یہ محبت، یہ جانا معمولی جانا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جانتے ہیں، یہ جانا دیکھو کتنا، یہ جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، کہ دیوانے ہیں، کس لیے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کیا دیوانگی آلگی ہے؟ ہاں، دنیا کے دیوانے نہیں ہیں، اللہ والوں کے دیوانے ہیں، ان کی محبتوں کے دیوانے، یہ دیوانگی آلگی ہے۔ اس لیے نہیں، سر نہیں پھیرا کہ صرف اٹھ لیے اپنے اٹھ کے اس لیے جاتے، نہیں، جانے کا دیکھو فائدہ کیا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے رشتے کو قائم رکھو، قائم، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، مضبوط، کہ یہ رشتے صرف تمہیں دنیا میں فائدہ نہیں دیں گے، کل میدان محشر میں جہاں تمہارے قریبی رشتے اجنبی ہو جائیں گے نا، جہاں تمہارے خون کے رشتے چہرہ پھیر لیں گے، وہاں پر یہی اللہ والوں کا غلامی کا رشتہ ہمیں کام آتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی ولیوں کی غلامی کا رشتہ کام آئے گا۔ جانتے ہیں
मुत्तफक अलैह हदीस पाक, गौर से सुनना, मुत्तफक अलैह हदीस पाक, यानी जिस पर इमाम मुस्लिम भी राजी, इमाम बुखारी भी राजी। उन्होंने भी जो रावियों के साथ रिवायत की, इन्होंने भी वही रावियों के साथ रिवायत, जो सनद इनकी वो सनद इनकी, जो हदीस के अल्फाज इनके वही इनके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका फरमाते हैं कि कल मैदान महशर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ बंदों को अल्लाह इज़्न देगा। मेरे आका फरमाते हैं तुम अपने हक के लिए मौला से क्या लड़ोगे, क्या तकरार करोगे, क्या तकरार करोगे? अल्लाह के वली जो तुम्हारे हक के लिए यानी अपने गुलामों के लिए अल्लाह की बारगाह में वो तकरार करेंगे। आप सोचो, मकाम देखो, अल्लाह की बारगाह में किसी की जुर्रत है कि कुछ कह सके, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि तुम अपने हक के लिए क्या कहोगे, तुम्हारी जबानें नहीं खुलेंगी, लेकिन अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे हक के लिए तकरार करता नजर आएगा। आप इनकी शान का अंदाजा करें, शान का अंदाजा करें। और फिर मेरे आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों को इज़्न देगा ना, जाओ जन्नत तुम्हारे लिए आरास्ता है, जाओ जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, दरोगाए जन्नत रिजवान जो है इस्तकबाल के लिए होंगे, अहलन व सहलन मरहबा, आपके लिए जन्नत सवारी गई है, तशरीफ लाएं। वो अल्लाह के वली, वो वलियों की जमात जन्नत के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाए। जन्नत में नहीं जाएंगे, रहमत खुदा को प्यार आएगा, मेरे मौला की रहमतें कहेंगी, ऐ मेरे वलियों, अरे जिस जन्नत के लिए तुमने दुनिया के अंदर मेहनतें की, मेरी रजा की खातिर तुमने जो लम्हात जिंदगी के गुजारे, आज इनाम के तौर पर जन्नत दी जा रही है। जन्नत की दहलीज के करीब हो, जाते क्यों नहीं? कौन सी चीज ने तुम्हें जन्नत में जाने से रोक दिया? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के वली अर्ज करेंगे, ऐ मौला, कुछ हमसे जो इरादतमंदान थे, जो अकीदत रखते थे, जो मोहब्बत रखते थे, ऐ मौला हमारी वफा इस बात की इजाजत नहीं देती कि जो हमसे अकीदत रखते थे, जो हमारे नाम लेवा थे, जो हमारी मोहब्बतों के दावे करते थे, ऐ मौला आज तो हमें इस तरफ की इजाजत दे दी गई, कुछ उस तरफ भेज दिए गए हैं जहन्नम की तरफ। ऐ मौला हमारी वफा इजाजत नहीं देती कि हम उनको छोड़कर जन्नत की नेमतों को अपने जन्नत की नेमतों को हासिल करने चले जाएं। ऐ मौला एजाज अपने जो है वो हमसे मोहब्बत करते थे, हमारी वफा गवारा नहीं देती, हमारी वफा इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम उनको छोड़कर चले जाएं। तो जानते हैं अल्लाह की रहमतों को प्यार आएगा, मेरा मौला इरशाद फरमाएगा, ऐ वलियो जाओ मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, इज़्न देता हूं, जिसके सीने के अंदर एक दिरहम के बराबर ईमान देखो, जाओ जिस को पहचानते हो और जिसके सीने में एक दिरहम के बराबर ईमान देखो, निकाल लाओ जहन्नम से और अपने साथ जन्नत का मुसाफिर कर दो। अल्लाहु अकबर। वो वली जैसे ही अल्लाह की तरफ से इजाजत मिलेगी जाएंगे, और जाने के बाद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस के अल्फाज हैं, वयुखरिजूना मन अरफहु वयुखरिजूना मन अरफहु वयुखरिजूना मन अरफहु, कि मेरे आका फरमाते वो जिस चीज को पहचानते थे वो पहचानने के अपने वो पहचान कर जहन्नम से निकालेंगे। वो वली जैसे ही जहन्नम के करीब आएंगे तो कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कि जहन्नम की आग ने कुछ लोगों को पैरों की तरफ से आ लगेगी, कुछ को आग ने पिंडलियों की तरफ ले लिया होगा, कुछ का आधा जिस्म जल चुका होगा। और मेरे आका फरमाते हैं यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम की आग को हुक्म दे देगा कि ऐ आग, इनके पूरे जिस्म को तो जलाना लेकिन इनके चेहरों को ना जलाना। किसी की आग जो है पैरों की तरफ होगी, पिंडलियों की तरफ होगी, कमर तक होगी। अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह के वली आएंगे जिस चीज के सीने के अंदर एक दिरहम के बराबर ईमान देखेंगे, जिस चीज को पहचानते होंगे। मेरे आका ने बार बार हदीस के अंदर ये अल्फाज दोहराए हैं कि मेरे आका फरमाते हैं वयुखरिजूना मन अरफहु, कि वो जिस चीज को पहचानते हैं वहां से निकाल कर अपने साथ जन्नत की तरफ ले चलेंगे। फिर इसके बाद मेरे आका फरमाते हैं जब लोगों को लेकर निकलेंगे तो फिर अपने जन्नत की तरफ जाकर खड़े हो जाएंगे, जन्नत की तरफ अपने दहलीज की तरफ खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाह की रहमत पुकारेगी, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे वलियों, अब क्यों नहीं जन्नत में जाते, अब किस चीज ने तुम्हें रोक दिया है? फिर वो बंदे अर्ज करेंगे, ऐ मौला कुछ और रह गए हैं। मेरे ख्वाजा अर्ज करेंगे, ऐ मौला कुछ और रह गए हैं। मेरे दाता अर्ज करेंगे, मौला कुछ और रह गए हैं। कादरी दूल्हा हुजूर सैयदना गौसे पाक अर्ज
کریں گے اے مولا کچھ عقیدت رکھتے تھے نا قادریہ نگر کے کچھ لوگ تھے اے مولا کچھ رہ گئے ہیں اے مولا اجازت دے تو نے شرط رکھی تھی کہ جس کے سینے میں 1 درہم کے برابر ایمان دیکھو اس کو وہاں سے نکال لاؤ تو جس کو پہچانتے تھے 1 درہم کے برابر ایمان دیکھا اے مولا ان کو تو نکال لائے لیکن کچھ اور عقیدت اور محبت کے اندر آنسو بہاتے ہوئے اے مولا کچھ اور دیکھ رہے تھے ہمیں تک رہے تھے اے مولا ہماری وفا اجازت نہیں دیتی کہ ان کے بغیر جنت میں چلے جائیں پھر میرا مولا حکم دے گا اے میرے ولیوں جاؤ اب جس کے سینے کے اندر آدھے درہم کے برابر ایمان دیکھو جاؤ جا کر وہاں سے اس کو نکال لاؤ اب ولی جو ہے بڑے خوش ہوں گے اللہ کے اولیاء اور وہاں جائیں گے اب جس کے سینے کے اندر آدھے درہم کے برابر ایمان ہوگا اس کو وہاں سے نکال لائیں گے اور پھر آ کر جنت کی دہلیز کے باہر دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں گے پھر مولا کی رحمت مچل کر پکارے گی اے میرے ولیوں اب کیوں نہیں جاتے اب کس چیز نے جنت میں جانے سے روک دیا اللہ اکبر پھر وہ ولی کریں گے اے مولا کچھ اور تھے لیکن تو نے شرط لگائی تھی نا کہ جس کے سینے میں آدھے درہم کے برابر ایمان دیکھو اس کو جہنم سے نکال لانا مولا جن کو پہچانتے تھے آدھے درہم کے برابر ایمان دیکھا ان کو وہاں سے لے آئے ہیں لیکن اے مولا کچھ اور لوگ رہ گئے ہیں اللہ اکبر اللہ کی رحمتوں کو پیار آئے گا اب میرا مولا حکم عطا فرمائے گا اے میرے ولیوں جاؤ اب جس کے سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان دیکھو ذرہ کس کو کہتے ہیں ارے جو ناپے تو نپ نہ سکے تولے تو تل نہ سکے ہوا کی دوش پر سوار ہو آنکھوں سے اوجھل ہو جائے ذرے برابر بھی اگر کسی کے پاس ایمان دیکھو جاؤ نکال لاؤ جہنم سے اپنے ساتھ جنت کا حقدار بنا دو اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ ولی جائیں گے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بھیجے جائیں گے جہنم سے نکالیں گے اپنے ساتھ جنت کی طرف لے جائیں گے تو یہاں پر کیا بات سمجھ میں آئی یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی اعمال کہاں لے گئے اعمال لے گئے جہنم میں لیکن جنت کی طرف کون لے گیا تو کہنا پڑے گا کہ جو اعمال پر بھروسہ تھا وہ اعمال نے جہنم دکھا دی اور جو ولیوں کی محبت سینے میں تھی اللہ نے ان محبت کا صلہ ہمیں وہاں عطا فرمایا اور وہ محبت نے جہنم میں جل جانا گوارا نہ کیا جہنم سے ہم گنہگاروں کو نکال کر اپنے ساتھ جنت کا حقدار بنا دیا نعرے رسالت خواجہ کا ہندوستان عشق محبت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ حدیث کے الفاظ ہیں متفق علیہ جس کو جو بخاری چلا کر جن کی زبان نہیں سوکھتی نا جن کا حلق نہیں سوکھتا کیا وہ محبت کی عینک لگا کر نہیں پڑھتے کیا وہ ولیوں کا بغض اتنا دل کے اندر گھر کر گیا کہ ولیوں کا مقام اس پر بھی نظر نہیں آتا اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو یہ ولیوں کی محبت اب میں یہاں پر تھوڑی سی ایک بات سمجھانا چاہوں گا بات ہے ہمارا ٹاپک ہے ہمارا موضوع ہے اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں آنا اور جانا یہ فائدے مند ہے کہ نہیں ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے فائدہ ملتا ہے کہ نہیں ابے دنیا کا تو فائدہ چھوڑ دنیا کا فائدہ چھوڑ دنیا تو ملتی ہی ملتی ہے ان اللہ والوں کی چوکھٹوں سے اس حدیث نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دنیا تو بہت دور کی بات ہے جس جنت کو پانے کے لیے نماز پڑھتا ہے جس جنت کے مقام کو پانے کے لیے حج کرتا ہے جس جنت کے لیے دعا کرتا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام یہ جو دعائیں کرتا ہے وادخلنا الجنت دارک دار السلام اے مولا دار السلام جو جنت کا دروازہ ہے اس جگہ سے ہم کو داخلہ جنت میں عطا فرما پتا چلا کہ یہاں پر جنت جو ہے جس جنت کے لیے عبادتیں کرتا تھا وہ عبادتیں جو ہے تمہیں کہاں لے گئی لیکن یہاں پر پتا چلا جنت کے اندر جو چیز لے گئی وہ کچھ اور نہیں ولیوں کی بارگاہ میں آنا جانا اور ولیوں کی محبت لے گئی سبحان اللہ سبحان اللہ آنا جانا میں نے قرآن کی میں نے وہ آیت مبارکہ حدیث کی کیا پڑھی وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفَ وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفَهُ
کہ میرے آقا فرماتے تم جس چیز کو پہچانتے ہو وہاں سے نکال لو۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ پہچان کاہے سے ہوتی ہے؟ بولیے۔ ارے بھائی، آدمی پہچانتا ایک دوسرے کو کس سے ہے؟ آنے جانے سے، رابطہ ہوتی ہے تب، جی ملاقات جب اس سے رابطہ بنی رہتی ہے تب پہچان۔ نہیں، پہچان کاہے سے ہوتی ہے؟ چہرے سے، چہرے سے۔ کاہے سے ہوتی ہے؟ چہرے سے، پکی بات، ہاں آدمی چہرے سے پہچانتا ہے۔ میں آپ کو چہرے سے پہچانتا ہوں، آپ مجھے چہرے سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نام سے نہیں پہچانتا لیکن بولتا ضرور ہے کہ حضرت میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا، چیمبور میں دیکھا آپ کو، نام نہیں جانتا لیکن میری ملاقات اگر مدینہ منورہ میں ہو گئی تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھی احرام میں، میں بھی احرام میں، نہ امامہ سر پہ ہے نہ کچھ ہے، لیکن جیسے میرا چہرہ نظر آئے گا طواف کرتے کرتے مطاف کے اندر تو آپ مجھے پہچانیں گے کہ نہیں؟ میرے یہ تو الیاس بھائی بولے پہچانیں گے کہ نہیں؟ پہچانیں گے نا۔ تو آپ بتائیے، آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ چہرے سے۔ کیوں پہچانا؟ میں یہاں پر ہاں کیا ہے؟ آتا جاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ آتا جاتا ہوں، بھلے سے مہینے میں ایک مرتبہ لیکن آتا جاتا ہوں۔ پتا چلا اگر پہچان قائم رکھنی ہے تو آنا جانا چاہیے۔ جی، بے شک، اگر پہچان رکھنی ہے نا تو کیا کرنا چاہیے؟ آنا جانا قائم رکھنا چاہیے۔ ایک بندہ اگر کئی سالوں کے بعد اگر اپنے ننیال جاتا ہے، ددیال جاتا ہے، کسی ایک بزرگ سے ملاقات، خاندان کے ایک بزرگ سے ملاقات کرتا ہے، تو اگر وہ بزرگ نہ بھی پہچان رہے ہوں، ارے یہ اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا، اچھا 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 یہ اس کا بیٹا ہے، ہاں ہاں، ارے بیٹا میں نے تو پہچانا ہی نہیں، تو بوڑھی امائیں کیا کہتی ہیں؟ بیٹا ذرا آتے جاتے رہے، پہچان بنی رہتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ذرا آتے جاتے رہے، پہچان بنی رہتی ہے۔ تو پتا ہم ولیوں کی بارگاہ میں اس لیے آتے جاتے ہیں کہ پہچان بنی رہے، اور غریب نواز، غوث پاک، مخدوم سمنا یہ پہچانتے ہی پہچانتے ہیں۔ ارے اگر ایک عام مسلمان مر جائے نا، عام مسلمان، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ایک عام مومن کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اب جب اس کے قریب اگر کوئی اس کا پہچان والا آتا ہے، چہرہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قدموں کی آہٹ سے وہ مردہ پہچانتا ہے کہ آنے والا کون ہے۔ ارے ذرا بتا تو صحیح، جب عام مردے کی پہچان کا یہ عالم ہے تو میرے غوث پاک کی پہچان کا عالم کیا ہوگا؟ کی پہچان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں آتے جاتے رہو تو پہچان بنی رہے گی، اور کل یہی پہچان ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف جاتی بھیجتی نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں آتے جاتے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ کے بڑے قریبی کی شادی تھی، آپ کئی سال سے نہیں ملے لیکن اس نے آ کر دعوت دی، آپ نہیں جا سکے، لیکن آپ کیا بھیجتے ہیں؟ تحفہ۔ کوئی جا رہا ہو تو اس کے ہاتھ سے کیا بھیج دیتے ہیں؟ تحفہ بھیجتے ہیں کہ بھئی یہ لے جاؤ۔ اب جیسے ہی سامنے والا تحفہ نکال کر دیتا ہے اور نام دیکھتا ہے، بھائی یہ فلاں نے دیا ہے، یا نام کہتا ہے بھائی یہ فلاں نے دیا ہے آپ کو، تو بتائیے وہ آدمی کے ذہن میں اس کا خاکہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تحفہ آیا، سامنے والے نے کہا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو بھیجا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فلاں ابن فلاں نے آپ کے پاس بھیجا، یہ تحفہ اس کو قبول فرما لے۔ اگرچہ ہم غریب نواز کی بارگاہ میں 2 سال میں 3 سال میں 1 مرتبہ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر چھٹی کو میرے غریب نواز کی بارگاہ میں تحفہ ضرور بھیجتے ہیں۔ مخدوم علی ماہینی اگرچہ بامبے میں ہیں، آنا جانا بہت کم ہوتا ہے، لیکن جمعرات ان ولیوں کی بارگاہ میں نظر و نیاز بھیجتے رہتے ہیں، محفلوں میں ان کی بارگاہ میں تحفے بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اگر آنا جانا نہ بھی ہو، تحفہ اگر آتا جاتا رہے، پہچان بنی رہتی ہے، تو کل اگر اپنے جب ہمارے یہ تحفے پہنچتے ہوں گے تو بھیجنے والا دینے والا یہ کہہ کر دیتا ہوگا، حضور فلاں ابن فلاں نے آپ کو بھیجا ہے، فلاں ابن فلاں نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو جب یہ فلاں ابن فلاں کی پہچان وہاں
ہوتی رہتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے میرے غریب نواز کی بارگاہ میں ہم غلاموں کا چہرہ آتا ہوگا۔ اپنے میرے غریب نواز کے خیال کے اندر ہم غلاموں کا چہرہ ان کی بارگاہ میں ضرور آتا ہوگا۔ آیا نہیں میرا غلام، لیکن قادریہ نگر سے میرے غلام نے تحفہ ضرور بھیجا ہے، تو یہ تحفہ جو نظر و نیاز کا ہم بھیجتے ہیں یہ بھی معمولی نہیں ہے۔ اگرچہ نہ جا سکے تحفہ بیچ کر ہم اپنی پہچان کراتے رہتے ہیں کہ ہم احسان فراموشوں میں سے نہیں ہیں یا غریب نواز، کہ جن کے توسل سے کلمہ ملا، جن کے سجدے سے نماز ملی، جن کے صدقے سے اذان ملی، ہم ان کو فراموش کر دیں۔ احسان فراموشوں میں سے نہیں، احسان مندوں میں سے ہیں۔ اس لیے ہر بار تمہاری بارگاہ میں تحفہ بھیج کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا کرتے ہیں، اور یہ پہچان کو قائم کر کے رکھتے ہیں تاکہ یہ پہچان کل میدان محشر میں کیا آئے، کام آئے۔ تو سمجھ میں آیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل یہ پہچان ہے نا، یہ جو آج کی جو دنیا کی پہچان ہے، یہ سارے رشتے کام نہیں آئیں گے۔ یہ سارے رشتے، قرآن فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یہ جو تمہارے جو قریب میں جو تمہارے دوست یار ہیں نا دنیا کے، کل یہ سب کے سب دشمن بن جائیں گے۔ کام کون آئے گا؟ یہ اللہ کے نیک بندے تمہارے کام آئیں گے، یہ اللہ کے ولی تمہارے کام آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ ذرا اب حدیث کی، قرآن کی روشنی میں دیکھ لیا، حدیث کی روشنی میں دیکھ لیے، اب آؤ ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا کیا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ نہیں، کہ صرف ہمارے باپ دادا جاتے تھے اس لیے ہم بھی جاتے نہیں۔ یہ یاد رکھو، یہ جو بولتے ہیں نا کہ قبروں پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، ابے نالائق، تیری معلومات پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ امام الانبیاء نے جو سب سے پہلا سفر اپنی والدہ کے ساتھ کیا نا، وہ زیارت قبور کے لیے کیا ہے۔ امام الانبیاء جو بدر کے شہداء کی قبروں پر حاضری دیا کرتے تھے، اس کو کہاں بھول جائے گا؟ قبروں پر حاضری دینا اگر شرک اور بدعت ہوتی، امام الانبیاء نبی محترم کبھی حاضر نہ ہوتے۔ اور یہ غریب نواز کا 605 عرس تھا، 805، معاف کیجیے، 805 عرس تھا۔ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 800 سال، 800 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے، 800 سال کے اوپر کا عرصہ، اتنا بڑا عرصہ۔ آپ بتاؤ یہ 2 سال یا 100 سال پہلے جو یہ غیر مقلد پیدا ہوا، یہ وہابی دیوبندی، یہ 1857 جن کی پیدائش کی تاریخ ہے، تو اگر منع کریں تو ہم ان کو دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگوں کو دیکھیں گے؟ بزرگوں کو دیکھیں گے نا۔ آپ سنو، میرے غریب نواز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب حکم ملا کہ معین الدین جاؤ، ہم نے ہند کی بادشاہت عطا کر دی، میرے غریب نواز جب سفر کر کے نکلے تو ہندوستان میں آنے سے پہلے لاہور پہنچے، اور لاہور پہنچنے کے بعد میرے غریب نواز نے ایک آستانہ دیکھا جو فیض والا آستانہ تھا، داتا علی حجویری کا آستانہ۔ تو جب وہ آستانہ دیکھا نا میرے غریب نواز نے، اگر شرک اور بدعت ہوتا میرے غریب نواز کبھی نہ جاتے۔ 800 سال پہلے کے بزرگ، میرے غریب نواز کو 800 سال کا عرصہ ہو گیا، ان سے بھی پہلے کی تاریخ ہے کہ داتا علی حجویری کے آستانے کو دیکھا، میرے غریب نواز وہاں رکے۔ ایک روایت میں آیا کہ کئی سال رکے، ایک روایت میں آیا کہ رکے اور وہاں پر 40 دن کا چلہ کیا، یعنی داتا علی حجویری کے آستانے پر بیٹھے رہے، وہاں پر دل اپنے جو ہے نا تزکیہ نفس کیا، وہاں پر عبادت و ریاضات کی، وہاں پر چلہ کیا، اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اور 40 دن کا چلہ جب مکمل ہوا ہے، غریب نواز نے جب اپنے سفر کو دوبارہ شروع کرنا چاہا، تو اب جب داتا علی حجویری کے آستانے سے جو ملا ہے نا، غریب نواز نے اپنی عقیدت کا اظہار غریب نواز نے شعر کے ذریعے کیا، اور وہ شعر آج بھی داتا علی حجویری کی چوکھٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کہ یہ گنج بخش کی بارگاہ کون سی بارگاہ ہے؟ کہ گنج بخش، یہ جو گنج بخش
بخش کی بارگاہ ہے نا، فیض عالم، یہ عالم کو فیض عطا کرتے ہیں، عالم میں ان کا فیض بڑھ رہا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ مظہر نور خدا، اس کو بتوں سے تشبیہ نہیں دی، یہ کہا یہ نور خدا کا مظہر ہے، مظہر، مٹی کا ڈھیر نہیں کہا، یہ کہا نور خدا کا مظہر ہے، مظہر، مظہر نور خدا۔ اور پھر کہتے ہیں ناقصارہ پیر کامل، اور جو راہ سلوک کے اندر ناقص ہیں، بھٹک رہے ہیں، ان کے لیے کامل پیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کاملارہ رہنما، اور جو کامل ہے یعنی جو راہ سلوک کے اندر ایک مقام کو حاصل کر لیا ہے، یہ ان کو اللہ کی بارگاہ کی طرف اور زیادہ راہ دکھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ غریب نواز کو کچھ ملا ہوگا تبھی تو غریب نواز کا فیض بول پڑا۔ غریب نواز کو کچھ عطا ہوا ہوگا تبھی تو غریب نواز نے کہا نا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کاملارہ رہنما۔ اور اتنا بھی نہیں، اس سے پہلے کی بات کرتا ہوں، اس سے پہلے کی حضرت امام شافعی علی رحمۃ اللہ، جو ایک پائے کے بزرگ ہیں، محدث بھی، ایک مذہب کے امام بھی، حضرت امام شافعی علی رحمہ، مجتہد بھی، جن کو آج چاہتے نہ چاہتے ہوئے غیر مقلد فالو کرتا ہی ہے، کرنا ہی پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان، اگر ولیوں کی بارگاہ میں جانا، اگر کچھ فیض نہیں ملتا تو آپ یقین جانیے اللہ کے ولی کبھی نہ جاتے۔ امام شافعی کون؟ امام شافعی امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، دو سلسلے، دو واسطے ہیں، شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام شافعی۔ اور امام شافعی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں جب بھی جو قرآن کا علم رکھتا ہے، حدیث کا علم رکھتا ہے، جو ایک مذہب کا امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مسئلے میں مجھے مشکل درپیش آتی، جب بھی کسی مسئلے میں مجھے مشکلیں درپیش آتی اور مجھے حل نہیں ملتا، میں نے قرآن کو تلاش کیا، حدیث کے انبار کو تلاش کیا، میں نے اقوال کو دیکھا بزرگان دین کے، مجھے مسئلے کا حل نہ ملا، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں تو میں کیا کرتا؟ میں چلا جاتا امام اعظم کی بارگاہ میں۔ امام اعظم حیات نہیں تھے، قبر میں آرام کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام اعظم کی مزار پر جاتا، امام اعظم کی بارگاہ میں جاتا، اور وہاں جانے کے بعد ان کے مزار کے قریب 2 رکعت نماز پڑھتا، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کے توسل سے دعا کرتا، ان کی بارگاہ میں رجوع کرتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو مہینے اپنے جو مسئلے پر میں نے کئی دن لگا دیے، اپنے علم کی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مسئلے کا حل نہ ملا، لیکن امام اعظم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ میں اپنی رودات پیش کرتا، اللہ رب العزت میرے ذہن کو کھول دیتا، مجھے مسئلے کا حل مل جایا کرتا تھا۔ ارے تو میں کیوں نہ کہوں کہ جب امام شافعی کے مسئلے کا حل امام اعظم کی بارگاہ سے ملتا ہے، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ سے ملتا ہے، تو ارے جب دنیا کا علم، جب دنیا کی ضرورت ہو، تو اب جب دنیا کی ضرورت ہو، یہاں پر قرآن و حدیث کی ضرورت ہے تو رجوع کیا جا رہا ہے، وہاں سے ملتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے ملتا ہے تبھی تو جاتے ہیں، اسے نہیں ملتا، اس کی عقیدت میں فطور ہے، اس کی نیت میں فطور ہے۔ تو جو پہلے سے نیت گڑا کر بیٹھا ہے یہاں سے کیا ملے گا، یہاں سے کیا ملے گا، تو تجھے کچھ نہیں ملتا۔ الحمدللہ امام شافعی کو ملتا تھا، غریب نواز کو ملتا تھا، اللہ کے ولیوں کو ملتا تھا، اور الحمدللہ ہم سنیوں کو ملتا ہے، کل بھی ملتا تھا، آج بھی ملتا ہے، اور صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سنی دعوت اسلامی۔ ذرا اندازہ کرو جب قرآن و حدیث کے ذریعے جو مسئلے نہ مل سکے، حل نہ ہو سکے، ان کو تلاش کیا، مسئلے کا حل نہ ملا، تو آپ ذرا اندازہ کرو نا، تو جو حل وہاں اس بارگاہ کے ذریعے مل جاتا تھا، تو کیا ہم دنیا کی ضرورتیں پیش کریں گے، کیا وہاں سے نہیں ملے گا؟
اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے نہیں ملے گا، لیکن جانے کا ڈھب ہونا چاہیے، جانے کا انداز ہونا چاہیے۔ آج اس انداز سے ہم نہیں جاتے، آج اس محبت سے ہم نہیں جاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے جو ہم ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، تو یہ جانا کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے، یہ بھی عین قرآن پہ عمل ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ قرآن فرماتا ہے اس کی راہ چل جو ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی راہ چل جو ہماری طرف رجوع کرتے، تو ہم ان کی تو راہ چلتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم انہی کی تو راستے پر ہیں، انہی کے تو طریقے پر۔ اس لیے تو کہتے ہیں سواد اعظم اگر کوئی جماعت ہے تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور آپ یہ دیکھو، یہ ہمارے مسلک کی حقانیت، یہ ہمارے مذہب کی حقانیت اور جنتی ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں نبی بھی دیا تو سارے نبیوں کا امام ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے۔ ارے امام ملا ہے تو امام اعظم عطا فرمایا ہے، غوث دیا ہے تو وہ بھی غوث اعظم عطا فرمایا ہے، خواجہ دیا ہے تو وہ بھی خواجہ اعظم عطا فرمایا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر اماموں میں دیکھا جائے تو اگر آپ نے اعلیٰ میں سے اعلیٰ کوئی ملا تو اعلیٰ حضرت بھی ملے ہیں، تو گنہگاروں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، سارے ولی آپ دیکھو نا، سارے ولی ہمارے پاس تو ہیں، اور کہاں ہے؟ کون سی جماعت میں ہے؟ تو الحمدللہ اسی لیے اہل سنت والجماعت جنتی جماعت ہے، یہ جنتیوں کی جماعت ہے، کیونکہ سارے جنتی اللہ رب العزت نے ہمیں ہی عطا فرمائے، اور جنتیوں کو جنت کی امامت ملتی ہے میرے بھائی۔ جہنمیوں کو کہاں ملے؟ ان کو کہاں ملے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ یاد رکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو ولیوں کے توسل سے دعا وغیرہ کرنا نا، یہ یاد رکھو یہ آج کل کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا کیا؟ غوث پاک کا وسیلہ ضروری ہے، خواجہ غریب نواز کا وسیلہ ضروری ہے، تمہیں اللہ پر ایمان نہیں، اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ تو یہ یاد رکھو، یہ سنت کس کی ہے؟ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے سنو، میرے آقا جب میدان مینا میں پہنچے نا تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہم ھذا منا فمنن علی بما مننتنی بہ علی اولیائک، اللہم ھذا منا فمنن علی بما مننتنی بہ علی اولیائک، اے اللہ یہ منا ہے تو اسی طریقے سے ہم پر فضل احسان فرما جس طریقے سے تو نے اپنے اولیاء کو عطا فرمایا۔ اولیاء پر احسان فرمایا۔ آپ ذرا بتاؤ نا، یہاں امام الانبیاء نے ذہن دے دیا کہ مانگو تو وسیلے سے مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ تو یہاں پر یہ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ، لیکن یہاں پر میں اپنی گفتگو کو روک کر ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حضور غریب نواز علی رحمت و رضوان، ہم ان کے یہاں پر جاتے ضرور ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں نا دنیا مانگنے کے لیے نہ جاؤ، دنیا مانگنے کے لیے نہ جاؤ۔ آپ نے یہ نہیں سنا کہ اگر عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر جاؤ، کہ وہ زبان کھلے گی تو زبان پر فتویٰ لگائے گا، اس کی نظر زبان پر قول پر ہوتی ہے، اور ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کر جاؤ کہ ولی کی نگاہ دل پر ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے حالات کیا بتانے جا رہے ہیں؟ ان پر تو تمہارے سارے حالات آیا ہے، تم اپنی کیا رودات سنانے جا رہے ہو؟ وہ تمہارے حالات سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں، لیکن وہاں پر ان کی بارگاہ میں وہ مانگو جو انہیں پسند ہے، ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمیں پسند ہے۔ یا غریب نواز اولاد عطا کر دے، گھر عطا کر دے، اللہ ان کے صدقے یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے، بگڑے کام بنے ہیں، کارخانہ بند ہے، روزی نہیں ہے، تو ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمیں پسند ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، ان ولیوں کی بارگاہ میں وہ مانگو کہ جو انہیں پسند ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں وہ دلا دیں گے جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ دنیا نہ مانگو یار، دنیا مانگ کر کیا کرو؟
دنیا مانگ کر کیا کرو گے؟ آج ہم نے ولیوں کی بارگاہوں کو صرف لوبان، عرس، چادر، گاگر بس اسی کا مرکز بنا لیا ہے۔ ارے ان کی بارگاہ سے فیض بڑھتا ہے، فیض۔ دل صاف کرنے جاؤ، دل، اعمال کی خیرات مانگنے جاؤ، دین پر استقامت مانگنے جاؤ، ان کی بارگاہ میں وہ سب مانگو، دنیا نہ مانگو۔ دنیا کیا مانگتے ہو؟ یہ تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، تمہیں کیا چیز چاہیے وہ اس کو جانتے ہیں، تو تم وہ مانگو نا جو ان کو پسند ہے۔ ہم غریب نواز علی رحمت و رضوان کے آستانے کے قریب جو جنتی دروازہ ہے، وہ جنتی دروازے میں سے کوئی اگر آ کے گزر جائے تو فخر محسوس کرتا ہے کہ میں جنتی دروازے سے جا کر آیا ہوں، جنتی دروازے سے جا کر آیا ہوں۔ لیکن میرے بھائی ذرا یہ تو بتا وہ جنتی دروازہ ہے کیا؟ کبھی یہ بھی تو سوچا؟ خالی سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ میں جنتی دروازے سے جا کر آیا، جنتی دروازہ۔ ذرا دیکھ تو صحیح وہ جنتی دروازہ ہے کیا؟ غریب نواز کا حجرہ جو تھا نا، حجرہ مبارکہ، وہی دروازہ جنتی دروازہ ہے، لیکن وہ کھلتا کس طرف تھا؟ قریب میں جو اپنے اللہ کا گھر تھا نا، مسجد کا راستہ، بس وہ دروازہ اللہ کے گھر کے لیے کھلتا تھا، اور غریب نواز کے لیے وہ راستہ ہمیشہ جو ہے نا، غریب نواز وہی راستے سے اللہ کے گھر کی طرف آتے تھے، وہی راستے سے اپنے گھر کی طرف آتے تھے۔ تو وہ جنتی راستہ، جنتی دروازہ ہے کیا؟ یعنی جو راستہ اللہ کے گھر کی طرف جائے، جو دروازہ اللہ کے گھر کی طرف کھلے، وہ دروازہ جنتی دروازہ ہے، لیکن وہ کھلنا چاہیے اللہ کے گھر کی طرف، اسی کو جنتی دروازہ کہا گیا۔ لیکن ذرا بتاؤ نا، غریب نواز نے اپنی پوری زندگی اللہ کے در سے جوڑے رکھی، اللہ کی چوکھٹ سے وابستہ رہے۔ ہماری زندگیاں کتنی اللہ کی چوکھٹ سے وابستہ ہے، ہمارے قدم کتنے اللہ کے گھر کے لیے اٹھتے ہیں، ہمارے دروازے کتنے اللہ کے گھر کی طرف جانے کے لیے کھلتے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ دنیا مانگ کر کیا کرو گے؟ یہ غریب نواز کے چاہنے والوں، غریب نواز کے نام پر لنگر لٹانے والوں، ذرا غریب نواز کی سیرت بھی تو پڑھو۔ ایک مرتبہ غریب نواز علی رحمت اللہ، بس آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کرو۔ غریب نواز علی رحمت اللہ رضوان جو ہیں، ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں نم تھی۔ کہنے والے نے کہا، پوچھنے والے نے پوچھا، حضور کیا بات ہے؟ ہم دیکھتے ہیں آپ جب بھی وضو کر کے آتے ہیں، جب بھی آپ وضو کر کے آئے آپ کی آنکھیں نم نظر آتی ہیں، حضور آخر کیا بات کو یاد کر کے آپ روتے ہیں؟ کس بات کو یاد کر کے روتے ہیں؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ اگر تم نہ کہتے، تم نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، لیکن تم نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ جب میں نے نماز پڑھی دل کے نہا خانے سے، دل کے نہا خانے میں جگہ تو دل کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے۔ میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی تو مجھے نماز میں لطف نہیں آیا، جو چاشنی، جو حلاوت ملتی ہے وہ مٹھاس نہیں ملی۔ تو میں نے خیال کیا نماز کے بعد، یار جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں، جو حلاوت، جو چاشنی ملنی چاہیے اس نماز میں مجھے نہیں ملی۔ تو میں نے غور کیا، تو غور کرنے پر یہ پایا کہ جب جس نماز کے لیے میں نے جو وضو کیا تھا نا، تو وہ وضو کے اندر جو خلال کرنا انگلیوں کا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، مستحب عمل ہے، وہ خلال کرنا میں نے بھول گیا، وہ خلال کرنا مجھ سے رہ گیا، میرے ذہن میں نہیں رہا، نادانستہ طور پر میرے ذہن میں نہیں رہا، میں ایسے ہی بھول گیا۔ اور پھر وہ خلال جو میں نے نہیں کیا تو میں نے یہ پایا کہ مجھے میری نماز میں جو مٹھاس ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ آپ اندازہ کریں کہ غریب نواز وضو کے اندر انگلیوں کا خلال جو سنت ہے وہ نہ کرے تو ان کی نماز کے اندر جو ان کو حلاوت، چاشنی، مٹھاس ملتی ہے وہ نہیں ملتی۔ آج وضو ہمارا کیسا، غسل ہمارا کیسا، نماز ہماری کیسی، ذرا اندازہ تو کرو یار۔ نہ ہمارا وضو غریب نواز کے وضو جیسا، نہ ہمارا غسل غریب نواز کے غسل جیسا، نہ ہماری نماز غریب نواز کے نماز کی جیسی۔ لیکن وہ صرف سنت چھوڑے، نماز میں چاشنی نہ ملے۔ آج نہ جانے کتنی سنتوں کو پسے پشت ڈال کر بیٹھے ہیں، ایک سنت پر پوری زندگی میں عمل نہیں ہے، دن کے 24 گھنٹے میں ایک سنت پر حضور کی عمل نہیں کرتے، اور کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں آئیں۔ کاٹے نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا، مارے نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں یار نماز بہت پڑھ لی لیکن نماز فائدہ نہیں پہنچا رہی، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی۔
سنتوں کو ساری کی ساری پیٹ کے پیچھے ڈال کر بیٹھو اور امید یہ کرو کہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی. کیسے آئیں گی؟ لیکن اس پر بھی وہ بزرگ نے کہا, وہ مرید نے پوچھا تو حضور عمل ایک بار ہوا تھا, بار بار رونے کی وجہ کیا ہے؟ بار بار اس کو یاد کرنے کی آپ نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا, نادانستہ طور پر کیا, بے خیالی میں کیا, تو ٹھیک ہے پھر اس پر ہمیشہ رونے کی وجہ کیا؟ تو سنو میرے غریب نواز کیا ارشاد فرماتے ہیں. میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی, کل جب اللہ رب العزت کے حضور میں کھڑا رہوں گا, اگر میرے قریب نے مجھ سے پوچھ لیا معین الدین میرے نبی کی آل میں سے ہے, معین الدین میرے نبی کی محبت کا دعوے دار ہے, تو نے میرے نبی کی سنت, تو نے میرے محبوب کی سنت کو تو نے کیسے بھلا دیا؟ میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ بس یہ سوچ کر ڈرتا کہ تو اپنے میرے محبوب کی محبت کا دعوے دار, تو نے میرے محبوب کی سنت کو بھول گیا. بس اللہ کہیں یہ سوال نہ کر بیٹھے, بس اس خوف سے روتا ہوں. آج ہم بھی تو حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ذرا اپنے گریبان میں میں بھی جھانکوں, آپ بھی جھانکیں. کہاں عمل ہے زندگی کے اندر؟ کتنی سنتوں پر عمل ہے, کتنی سنتوں کی پیروی ہے؟ ذرا بتاؤ نا. ہماری صبح و شام نبی کی صبح و شام جیسی نہیں, ہماری نشست و برخاست اپنے نبی کے جیسی نہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا گفتگو کرنا کچھ بھی تو سنتوں کے مطابق نہیں, کچھ بھی تو سنتوں کے مطابق نہیں. اور دعوے محبتوں کے, دعوے محبتوں کے. تو جن کے مرتبے تھے نا وہ اللہ کے خوف سے ایسے ڈرا کرتے تھے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, خدا را خدا را, سنی دعوت اسلامی کا مقصد کرامتیں بیان کر کے نعرے لگوا کر گزر جانا نہیں ہے. سنی دعوت اسلامی اصلاح اعمال کی تنظیم ہے. سنی دعوت اسلامی جہاں عقیدے میں کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کرتی, کوئی بات کے حوالے سے ہم عقیدے میں کوئی چیز برداشت نہیں کرتے, عقیدے میں کوئی مصلحت نہیں, کوئی بات ہم جو ہے عقیدے کے اوپر آنے نہیں دیتے. لیکن جہاں پر ہم اس کا خیال کرتے ہیں وہاں پر اعمال کے حوالے سے بہت زور دیتے ہیں. خدا کے واسطے اپنے آپ کو بدلو, دیندار بنو, دیندار. غریب نواز تنے تنہا آئے تھے, پرتھوی راج اتنی سپر پاور طاقت تھی, دشمن تھا دشمن, لیکن غریب نواز نے زیر کر کے رکھ دیا. آج ہمارے الیکشن نے ان کو جتا دیا, یا آپ نے نہیں دیا لیکن الیکشن سے آئے, سلیکشن نہیں تھا الیکشن تھا. لیکن آج پھر بھی کروڑوں کی تعداد میں پہلو خان کی طرح مارے جا رہے ہیں, پہلو خان کی طرح مارے جا رہے ہیں, ذرا ذرا سے بہانے تلاش کر کے ستائے جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کے گھر کا شہزادہ تنے تنہا چند رفقا پر آیا تھا, چند لوگوں کا قافلہ لے کر آیا تھا, اللہ کی اس زمین کو اللہ کے نغموں سے منور و مجلہ کر کے رکھ دیا, سجا کر رکھ دیا. آج کروڑوں کی تعداد میں ہے, نہ ہماری سنوائی ہے, نہ ہماری وقت ہے, نہ ہماری حیثیت ہے, نہ ہمارا مقام ہے, کچھ بھی نہیں. قسم خدا کی کہتا ہوں, آج بھی اگر سرخروئی چاہتے ہو تم بس غریب نواز کی سیرت کو اختیار کرو, غریب نواز کی سیرت کو اختیار کرو. اللہ رب العزت یہ جو کافر ہے نا, جو آج ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں, ان کو جھکنے پر مجبور نہ کر دے تو کہہ دینا, جھکنے پر مجبور نہ کر دے تو کہہ دینا. جوگی جے پال جیسا جوگی جوپال, پرتھوی راج کو جس پر ناز تھا, ناز کہ یہ آئے گا تو بابا کو بھگا دے گا, لیکن یہاں پر غریب نواز نے بتا دیا غریب نواز نے, اگر کافر ہوا میں بھی اڑے نا مومن کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ جتنے کافر آج ہوا میں اڑ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. کردار غریب نواز اپنا لے. ارے تو نہیں, جیسے غریب نواز نے صرف اپنی کھڑاؤں کو بھیجا, تو کام نہیں کرے گا, تیری جوتیاں وہ کام کرتی نظر آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. یہ یاد رکھے, بس کردار غریب نواز کو اپنا لے. آج ہمارے پاس کردار نہیں رہا, کردار گفتار کے غازی ہیں,
کردار کے غازی نہیں، کردار کے غازی نہیں، بس کردار کو اپنائیں، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بس اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو یار، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، اللہ حالات بدل دے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ یہ کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے، میرے خواجہ کا ہندوستان ہے، اللہ سبحان اللہ، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم بدل گئے اس لیے حالات بدل گئے، تم خالی نیک بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، اپنے آپ کو بدل لو، حالات خود بخود بدل جائیں گے، خود بخود بدل جائیں گے۔ یہ تاریخ ہے، یہ جو تاریخ ہے جو منائی جاتی ہے، تاریخ ہے ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے۔ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، باز انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کبھی میں آیا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، اگر میں آیا نا انشاءاللہ تو دو چیزوں پر گفتگو کروں گا، یا تو نمبر ایک، یا تو اللہ رب العزت پر بھروسہ کیسے ہونا چاہیے، اس پر گفتگو کروں گا کہ اللہ کی ذات پر کیسے بھروسہ ہونا چاہیے، اور جو ذات پر، ذات الہی پر بھروسہ کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کی مدد کیسے فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ماحول کو دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر خوف مومن کبھی کرتا ہی نہیں، یہ یاد رکھنا، ڈرنا نہیں ہے، یہ ماحول کو دیکھ کر سہمنا نہیں، اللہ پر بھروسہ، اور کیسا کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو۔ یا پھر یہ تو ایک موضوع، دوسرا موضوع کہ انبیاء جتنے بھی سابقہ امتیں گزری ہیں نا، سابقہ انبیاء کی امتیں، تو جن جن پر عذاب الہی آیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ جتنے پر، بنی اسرائیل، یہ جتنے پر ہیں، تو ہر ایک انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہی ایک ایک انبیاء کے ماننے والوں کا تذکرہ کروں گا، اور ان پر عذاب کس وجہ سے آیا یہ بتاؤں گا، اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب امت نے انگڑائی لی ہے، گناہ کی طرف بڑھی ہے، اللہ کی رحمتوں نے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کی رحمتوں نے منہ موڑ لیا، اور جہاں کثرت گناہ ہوا وہاں اللہ نے اپنا عذاب بھیجا ہی بھیجا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ یاد رکھنا، ورنہ پہلے اجتماعی عذاب آتا تھا، اجتماعی، ایک ساتھ پوری کی پوری بستی ہلاک کر دی جاتی ہے، اس لیے یہ بتاؤں گا آپ کو، سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یا پھر یہ جو قوموں کی تباہ کاریاں، یہ موضوع ہوگا، یا پھر اللہ پر بھروسہ، یہ دوسرا موضوع ہوگا، اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ان دونوں موضوع سے کہ پھر بندے کو کیسے نیک بننا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو ضرور آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، اللہ اپنے محبوب کی نالین کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔